ابراہم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان تینوں دھرموں کو ابراہیمی مذہب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کے ان تینوں ہی مشہور دھرموں کی جڑ کہیں نہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر مل جاتی ہے۔ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے چاچا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا تھا اور ان سے بہت کچھ سیکھا بھی تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد جہاں ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے، تو وہی دوسری طرف ان کے بھتیجے سدوم نام کی ایک بستی میں جا کر آباد ہو گئے۔ سدوم نام کا یہ شہر، یہ بستی نہ صرف اپنے دور میں حد سے زیادہ مشہور تھا، بلکہ سب سے امیر اور سب سے زیادہ ڈیولپڈ بھی مانا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں دنیا بھر سے دور دور سے لوگ آ کر اس شہر میں تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ شہر ہریالی کے ساتھ ساتھ قدرتی نعمتوں سے بھی مالا مال تھا، یعنی اس شہر کی سرزمین میں ہر وہ چیز نکلا کرتی تھی کہ جس کی دنیا میں رہنے والے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ شہر کی خوبصورتی اور امیری کی ہی وجہ تھی کہ شہر میں رہنے والے سبھی لوگ بڑی خوشی اور مزے کے ساتھ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ لیکن دوستو، قدرت کی طرف سے اتنی ساری چیزیں ملنے کے باوجود جہاں ایک طرف اس شہر میں رہنے والے لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے اور اس کے بدلے میں اچھے اچھے اور نیک نیک کام کرے، تو وہی دوسری طرف اس شہر میں رہنے والے لوگوں نے سب کچھ الٹا کیا۔ اس شہر میں رہنے والے لوگ دھیرے دھیرے برائیوں کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے چوری کرنا شروع کیا، جو دھیرے دھیرے آگے بڑھتے بڑھتے ڈکیتی میں بدل گیا، اور پھر ایک وقت وہ بھی آ گیا تھا کہ جب کوئی مسافر ڈرنا شروع ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے چوری کرنا شروع کیا، جو دھیرے دھیرے آگے بڑھتے بڑھتے ڈکیتی میں بدل گیا، اور پھر ایک وقت وہ بھی آ گیا تھا کہ جب کوئی مسافر اس شہر میں آنے سے پہلے 1000 بار سوچا کرتا تھا، کیونکہ اس شہر کے لوگ کسی بھی مسافر کو دیکھتے ہی لوٹ لیا کرتے تھے، اس سے وہ سارا مال اور پیسہ چھین لیا کرتے تھے جو اس کے پاس موجود ہوا کرتا تھا۔ چوری، ڈکیتی اور مرڈر کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے غلط کام یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ لیکن دوستو، وہ غلط کام یا پھر یہ کہے کہ سب سے گندا کام کی جس کی وجہ سے اس شہر کے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتہاس میں مشہور ہو گئے، وہ تھا ہم جنس پرستی، یعنی مردوں کا مردوں کے ساتھ ہم بستری کرنا۔ ان لوگوں نے عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ گندا کام کرنا شروع کر دیا تھا، جو نہ صرف ان کے دھرم بلکہ نیچر یعنی فطرت کے بھی خلاف تھا۔ دوستو، اگر اس شہر کے لوگوں کو ایسی گھنونی چیز کا فاؤنڈر یعنی موجد کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اتہاس میں ان سے پہلے یہ گندا اور الٹا کام کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس شہر کے لوگ یہ گندا کام اپنے گھروں میں یا پھر چھپ کر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ یہ کام تو کھلم کھلا سڑکوں پر کیا کرتے تھے۔ بھری محفلوں میں ایسا کرنے کو وہ اپنی شان سمجھا کرتے تھے، یعنی اس کام کو کرنے کے لیے وہ لوگ محفلیں سجایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شہر میں اس گندے کام کا چلن اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ گیا تھا کہ اس گندے کام سے وہ مسافر بھی محفوظ نہیں تھے کہ جو اس شہر میں ویاپار کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ہر وہ مسافر جسے اس شہر کے لوگ لوٹنے کے ارادے سے گھیرا کرتے تھے، اگر وہ جو مسافر ہوتا وہ خوبصورت اور کم عمر کا ہوا کرتا تھا تو اس کے ساتھ اپنے اس گندے کام کو بھی سر انجام دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس شہر میں مسافروں نے آنا بھی بند کر دیا تھا۔ پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کہ جن کے بارے میں ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، وہ اس شہر میں آ کر ہی آباد ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے شہر کے لوگوں کو سمجھایا کہ تم بہت غلط کام کر رہے ہو، بلکہ تم تو ایک ایسا کام کر رہے ہو
کہ جو اتہاس میں تم سے پہلے کسی نے کبھی بھی نہیں کیا۔ یاد رکھو، اگر تم لوگوں نے اپنے غلط کاموں کو بند نہیں کیا تو بہت جلد ہی تم لوگوں کے اوپر تمہارے رب کا عذاب آئے گا۔ دوستو، سدوم شہر میں رہنے والے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے ان سے ہی بحث کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ ان سے کہا کرتے تھے کہ ہم مانتے ہیں ہم برے لوگ ہیں اور ہم گندا کام کرتے ہیں، لیکن تم تو پاک ہو، تو تمہارا اس بستی میں کیا کام ہے؟ ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو چیلنج بھی کیا کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لا کر دکھاؤ کہ جس کی تم ہمیشہ ہمیں دھمکی دیا کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوا کرتے تھے، اور اکثر حضرت لوط علیہ السلام یہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو اس گندے کام سے دور رکھنا۔ لیکن دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی کہ جس کا نام زیادہ تر اتہاس کاروں نے وائلا بتایا ہے، شاید یہ نام غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن بھلے ہی ویسے تو رشتے میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی وہ، لیکن اندرونی طور پر بالکل سدوم شہر کے لوگوں کی ہی ہم خیال تھی، یعنی اس کی سوچ بھی بالکل ویسے ہی تھی جیسے سدوم شہر میں رہنے والے لوگوں کی ہوا کرتی تھی۔ وہ سدوم شہر میں رہنے والے لوگوں کو ان کے ہر کام میں سپورٹ کیا کرتی تھی اور ان کے ہر گندے کام کو صحیح سمجھا کرتی تھی۔ دوستو، جب اس شہر میں رہنے والے لوگوں نے اپنی ساری حدیں پار کر دی تو آخرکار پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جس کے بارے میں اکثر پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، یعنی ایک بار 2 فرشتے یعنی 2 اینجلز خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اس شہر میں آئے۔ ان کی ملاقات سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جیسے ہی انہیں دیکھا فوراً اپنے گھر کے اندر بلا لیا۔ سب سے پہلے ان دونوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور اس کے بعد ان دونوں کو سمجھایا کہ یہ شہر مسافروں کے لیے بالکل بھی محفوظ نہیں ہے۔ لیکن دوستو، ابھی حضرت لوط علیہ السلام ان دونوں سے بات چیت کر ہی رہے تھے کہ اس سے پہلے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، جو اندرونی طور پر اپنے شہر والے لوگوں کے کاموں کو صحیح سمجھا کرتی تھی، وہ اپنے شہر والوں کے پاس پہنچ گئی اور اس نے جا کر بتا دیا کہ ہمارے گھر پر 2 خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی پورے شہر کے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور وہ حضرت لوط علیہ السلام سے ان 2 مسافروں کو اپنے حوالے کرنے کی مانگ کرنے لگے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اپنے شہر والوں کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن ان کے شہر والے بھی ہر حال میں ان 2 مسافروں کو حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ان 2 مسافروں کے ساتھ وہی گندا کام کر سکیں۔ اس کے لیے وہ ساری حدیں پار کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ معاملہ دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے تھے اور یہ سوچنے لگے کہ آخر اب میں کیا کروں۔ لیکن پیارے دوستو، جیسے ہی ان دونوں فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو پریشان دیکھا تو انہوں نے فوراً اس بات کی خبر دی کہ ہم کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ہم فرشتے ہیں اور ہم ان شہر والوں کو سدھارنے کے لیے ہی بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر ان دونوں فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر فوراً اس شہر سے باہر نکل جائیے۔ حضرت لوط علیہ السلام فوراً اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کو لے کر شہر کے باہر نکل گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے شہر سے نکلتے وقت اپنے ساتھ موجود سبھی لوگوں کو یہ وارننگ دی تھی کہ تم میں سے کوئی بھی انسان پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا، کیونکہ جو بھی پیچھے مڑ کر دیکھے گا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس وارننگ پر کسی نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ لیکن پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی وہ بیوی کہ جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جو اندرونی طور پر اپنے شہر والوں سے محبت کیا کرتی تھی اور ان کے کاموں کو صحیح سمجھا کرتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے،
کیونکہ پورے شہر پر پتھروں کی بڑی زبردست بارش ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے لگ بھگ پورا شہر تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ یہ دیکھتے ہی اس کے منہ سے نکلا، ہائے میری قوم، اور بس منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی اس عورت کا بھی وہی حال ہوا جو اس کے پورے شہر کا ہوا تھا، یعنی شہر کی اس زبردست تباہی نے بھی اسے اپنے اندر سما لیا، اور اس عورت کی لاش آج بھی سدوم پہاڑی پر جارڈن دیش میں موجود ہے۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔